السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم نے پڑھنی ہے ناول شدت جنون کی ایپیسوڈ نمبر 84، جو کہ ہے سرپرائز نہیں، سرپرائز پچھلے والی تھی، یہ والی سرپرائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی ہم نارمل جو ڈیلی ایپیسوڈ پڑھتے ہیں وہ والی ہے۔ تو شروع کریں؟ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اور میں نے کچھ کہنا تھا لیکن میں بھول گئی ہوں۔ ہاں یار، سبسکرائب کر دینا چینل کو، میری دوست کا چینل ہے بنت ہوا کا، اس کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 84، تحریر عریج شاہ۔ کیسے ہو زران شاہ؟ بہت بڑا پنگا لے لیا تم نے اس دفعہ۔ وہ لوگ بپھرے ہوئے شیر بنے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس کیس پر ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت عدالت میں موجود تھا جب اس کا ایک ساتھی وکیل آ کر اس سے کہنے لگا، یقیناً وہ مخالف پارٹی کا وکیل تھا، ڈرو مت، انشاءاللہ تمہارے لیے میں نرمی کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ وہ سر سے پیر تک جل کر رہ گیا۔ او، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں؟ تم سے زران شاہ، ایک دفعہ ان لوگوں کی پاور کا اندازہ تو لگا لیتے تم، پھر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔ بات بات پر قتل کرتے ہیں وہ لوگ، اور تم اسی پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو۔ اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لوگ خطرناک ہوتے یا پھر پاور میں ہوتے تو اس وقت ان کا بھائی جیل میں ہوتا۔ ان کا وہ بھائی جو جیل میں ہے، جسے میں نے اندر کروایا تھا 3 سال پہلے۔ وہ ذرا سوچو، اس وقت میں وکیل بنا تھا اور اس وقت میں پاکستان کا ٹاپ کا وکیل ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے ہاتھ سے بچ کر نکل سکتے ہیں؟ مجھے لوگوں کا کریئر کھانے کا شوق نہیں ہے۔ تم جانتے ہو، تم تو میرے کلاس فیلو رہ چکے ہو۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے تمہارا کریئر خراب ہو۔ ہٹ جاؤ پیچھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشورے سے نواز رہا تھا۔ زران شاہ، جیتو گے تم تب جب تمہارے پاس اس کیس کے لیے کوئی ثبوت ہوگا۔ وہ بولا تو اب کی دفعہ زران نے اسے دیکھ کر افسوس سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا تھا۔ یہ بچوں والے ٹرانس چھوڑ دو۔ دوسروں کے منہ سے بات نکلوانے کے لیے اب تو بچے بھی اس گیم سے واقف ہو چکے ہیں، وہ بھی آسانی سے منہ نہیں کھولتے۔ خیر، میں کوئی کام خالی ہاتھ نہیں کرتا۔ یہ کیس جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں تمہارے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، فضول میں تمہارے کریئر پر داغ لگ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ بھی ہو۔ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں زران شاہ، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ داغ تمہارے کریئر پر لگنے والا ہو۔ اتنا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اب کی دفعہ زران کا کہکا بے ساختہ تھا، کتا پال لو انور حسین، مگر خوش فہمی نہ پالو۔ اگلی ملاقات اندر کورٹ میں ہوگی۔ وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ بہت بڑی پلاننگ کی گئی تھی اس کے خلاف، اور اب اس نے اسی پلاننگ کے مطابق کام کرنا تھا۔ وہ آسانی سے زران شاہ کو جیتنے نہیں دینے والا تھا، بس اسے یہ پتا تھا۔ اب تو اتار دیں، ہم آ چکے ہیں پہاڑی کی چوٹی پر۔ اب کیا ہوٹل کے اندر بھی یوں ہی اٹھا کر لے کر جائیں گے مجھے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے زمین پر سیدھا کھڑا کر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے کی طرف دیکھا تو دور اس پیٹرول پمپ پر اس کی گاڑی بالکل چھوٹی سی نظر آ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟
کہ اتنی ہمت دکھائی ہے، وہاں سے مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ ویسے آپ کی کمر سلامت ہے نا؟ اس نے شرارتی سے انداز میں پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لگتا ہے میں زیادہ بھاری نہیں ہوں۔ اس کے مسکرا کر آگے چلنے پر وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگی، تم مجھ پر بوجھ ہرگز نہیں ہو، نہ آج نہ آنے والی زندگی میں کبھی۔ تم تو میری جان ہو۔ میری ساری زندگی یوں ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے کر چلوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتا سامنے موجود ہوٹل کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ عزا نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ جی صاحب جی، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ میٹھی چائے، چینی والی چائے، کڑک چائے، پتی والی چائے، نمک والی چائے، یا وہ چائے جس میں چینی تیز ہو، یا وہ چائے جس میں آپ کی نیند بھاگ جائے، یا وہ چائے جسے پیتے ہی نیند آ جائے؟ یہاں پر اسپیشل محبت والی چائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان کے سامنے آتے ہوئے جلدی جلدی ٹیبل پر کپڑا مارتے ہوئے تیز تیز بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے بولنے پر عزا ایکسائٹڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ دامیار نفی میں سر ہلاتا اس کو بریک لگوا چکا تھا۔ آؤ بھائی، او بھائی، نہیں چاہیے تمہاری محبت والی چائے۔ الحمدللہ، مجھے بڑی محبت ہے اپنی بیوی سے۔ صرف ایک چائے میری مسز کے لیے۔ یہ کڑوی چائے نہیں پیتی، ہلکی میٹھی والی چائے پیتی ہے، اور نمک ہونا چاہیے، کیونکہ نمک کے بغیر اسے چائے کچی لگتی ہے۔ وہ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہوئے بولا تو عزا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا یہ سب کچھ؟ کیا وہ اس کی چائے کا بھی دھیان رکھتا تھا؟ اوکے صاحب جی، ابھی آتی ہے آپ کی چائے، بس 2 منٹ انتظار کریں۔ آپ نہیں پئیں گے چائے؟ عزا نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نہانے کے بعد چائے نہیں پیتا، وہ آنکھ دبا کر بولا تو عزا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں اپنے کپ سے ہرگز چائے شیئر نہیں کرتی، پہلے بتا رہی ہوں، میرا مزہ خراب ہوتا ہے۔ وہ بڑی کم آواز میں منمنائی سی تھی۔ آئی پرومس میں تم سے نہیں مانگوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اگر آپ مانگیں گے تو بھی میں نہیں دوں گی، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ دامیار نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا جب وہ چھوٹا لڑکا ہاتھ میں چائے کانچ کا گلاس پکڑے اسی میں چائے ڈالے اس کے ٹیبل پر رکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہ تو گرم ہوگا گلاس، اس سے یہ چائے کیسے پیے گی؟ اس نے لڑکے کو بلا کر پوچھا تھا۔ صاحب جی، اصل مزہ تو اسی میں ہے نا، ہاتھ بھی جلے اور منہ بھی۔ ہائے کیا بات ہے، چائے پینے کا مزہ، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا، جبکہ اس کے مزے کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے دامیار اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس چارپائی پر بٹھا گئی۔ کوئی بات نہیں، میں پی لوں گی، تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پی لوں گی۔ ہاتھ بہت جلتے ہیں میرے، ورنہ چائے اندر جاتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک یہ ٹھنڈا ہوگا تو پانی بن جائے گی، وہ پریشانی سے کہنے لگی، جب دامیار اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کپ کو اٹھا کر پھونک مارتا اس کے منہ کے قریب لے آیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کا ہاتھ نہیں جل رہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب اس نے اس کے ہاتھ پر کپ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہا تو دامیار نے کپ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ جلے گا تمہارا، تم صرف پیو، میں نے پکڑا ہوا ہے نا۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا کر کپ دوبارہ سے اس کے لبوں کے پاس لے گیا تھا۔ عزا نے آہستہ سے کپ میں سے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ زیادہ گرم تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو عزا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ایسی گرم چائے پسند ہے، اگر اس میں ہینڈل ہوتا نا تو میں اٹھا لیتی۔ دوبارہ سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ بولی،
تو دامیار آہستہ سے مسکرایا۔ میرا ہاتھ تمہارا ہینڈل ہی ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو عزا نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ بازو کے قریب سے پکڑ لیا۔ اچھا لگ رہا تھا اس طرح اس کا کیئر کرنا، اس طرح اظہار محبت کرنا، اور پھر چاہے جانا کسے برا لگتا ہے۔ محبت تو اس سے کی جاتی ہے جو انسان محبت کے لائق ہوتا ہے، اور وہ محبت کے لائق تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے قریب کرتے ہوئے چائے کا سیپ لیتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اتنے مزے کی ہے کہ تم پیتے ہوئے مسکرا رہی ہو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مزے کی تو ہے، لیکن میں شیئر نہیں کروں گی، وہ ایک اور سیپ لیتے ہوئے بولی۔ تو اب کی دفعہ دامیار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تم سے نہیں مانگنے والا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بہت مزے کی ہے، اور میں نے ختم بھی کر لی ہے۔ وہ آخری گھونٹ لیتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں اسے بتا رہی تھی کہ چائے واقعی بہت مزے کی ہے، اب واپس نیچے چلنا ہے۔ وہ لڑکے کو بلا کر پیمنٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، اور آنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن اتروں گی میں اپنے پیروں پر، اترتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتا یا اسے اٹھانے کی بات کرتا، وہ پہلے ہی بول پڑی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے پیمنٹ کی وہ اٹھ کر اس کے آگے آگے چل دی تھی، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہی قدم سے قدم ملاتا نیچے کی طرف چلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اچانک سے شعر اور عروش میں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ جہاں عروش بیٹھی ہوتی شعر وہ جگہ چھوڑ دیتا، اور جہاں شعر بیٹھا ہوتا عروش وہاں آتی ہی نہیں تھی۔ اماں کو تو کچھ غلط لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہو، لیکن پھر بھی سب کے باوجود شعر ہر روز ملازم کو کہہ کر اسے بلاتا تھا کہ ہسپتال اس کے بابا کو دیکھنے چلنا ہے۔ پتہ نہیں دونوں میں کیا چل رہا تھا، پہلے تو پھر ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا سب کچھ، لیکن آج سے تو شہیر کی حرکتیں بھی انہیں عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ بھی عروش سے کچھ اکھڑا اکھڑا تھا، نہ تو اس سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی روز کی طرح اسے روک ٹوک کر رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے پہلے کافی دیر تک نیچے بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ پھر شام کو باہر آ کر ان کو کھانا بنانے میں مدد کرنے کی ضد کرنے لگی۔ انہوں نے انکار کیا تو بھی وہ کچن سے نہیں گئی۔ سب لوگ گھر والوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ سب کے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی، سب کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی، خاص کر زہرش کے ساتھ تو الگ ہی باؤنڈنگ تھی اس کی۔ ہاں، لیکن جس کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ کیا چل رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شعر، تم میں اور عروش میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا تو امی پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ دادی کا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ جی، ہم میں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ امی کی پریشانی تو اس طرح سے ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی شہیر کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
اور وہ شعیر سے بحث نہیں کر سکتی تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ پا رہی تھی کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ مت بتانا تو مت بتاؤ کچھ بھی، میں عروج سے پوچھ لوں گی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، وہ اتنی اداس، اتنی پریشان کیوں ہے، وہ خود بتائے گی مجھے۔ امی نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ارے امی، آپ بھی نا ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ بس ہلکی سی لڑائی ہو گئی تھی ہم دونوں میں، وہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہے، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تھا تو وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی، لیکن میں نے کسی چیز پر تو نہیں، غلط چیز پر تو نہیں ڈانٹا تھا نا، اسی لیے اس کا یوں ناراض ہونا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا امی، جیسا اب بات کی امی جیسے اب بات کی تہہ تک پہنچی تھی، جبکہ انہیں یقین کرتے پا کر وہ کچھ ریلیکس ہوا تھا۔ دیکھ بیٹا، وہ ماں بننے والی ہے، یہ جو 9 مہینے ہوتے ہیں نا، اس میں لڑکی کا موڈ کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہوتا ہے۔ لڑکی کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا نہیں، تو ایسے میں نا بیٹا اسے ڈانٹا مت کرو، اس پر غصہ مت ہوا کرو، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اسے وقت کی ضرورت ہے، تم بھی سمجھ جاؤ گے اس کی سچویشن۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ وقت مشکل ہوتا ہے، ایسے میں اس کے گھر والے اور اس کے شوہر کو سمجھنا چاہیے۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی بہو اب سوچنے سمجھنے والی کیفیت سے نکل چکی ہے، اس کا دماغ تو ضرورت سے زیادہ ہی چلا رکھا ہے اس کی تائی نے، لیکن اس کا حل بھی وہ جلد سے جلد نکالنے والا تھا۔ رات ہوٹل پہنچتے پہنچتے انہیں کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ جب اسٹریٹ فوڈ سے گزرتے ہی خوشبو نے اس کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ مجھے ٹکا بوٹی کھانے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ عزا میری جان، یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے، یہ صاف نہیں ہے، سب کچھ اسٹریٹ فوڈ میں سب کچھ اس طرح باہر رکھا جاتا ہے، مجھے ٹھیک نہیں لگتا اس طرح کچھ بھی سڑک سے کھانا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے کھانا؟ ساری دنیا کھاتی ہے یہ سب کچھ، سب لوگ پاگل ہیں کیا؟ وہ اسٹریٹ فوڈ میں ہم کچھ بھی اپنی پسند کا اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتے ہیں، اب باتیں نہ بنائیں، اگر نہیں کھلانا چاہتے تو صاف جواب دیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو دامیار نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی جہاں ٹکا بوٹی کے کافی سارے ٹھیلے لگے ہوئے تھے۔ جی صاحب جی، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ایک آدمی اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انکل 2 ٹکا بوٹی کی پلیٹیں لے کر آئیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے انکار کیا۔ عزا میں نہیں کھا رہا، یہ صرف تم کھا رہی ہو، ایک ہی، دونوں میرے لیے ہیں، میں آپ کے لیے منگوا بھی نہیں رہی، آپ صرف پیمنٹ کریں گے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے خاموشی سے اس آدمی کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔
حیرت ہے آپ کو سفر میں بھوک نہیں لگتی. سفر میں تو میری بھوک تو 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر فیورٹ چیزیں تو کبھی کبھار ملتی ہیں. ان کی تو میں دیوانی ہوں. وہ مزے سے بتا رہی تھی. باقی سب کچھ ٹھیک ہے ایزا، لیکن تمہاری اس پسند پر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. ہم کسی 7 اسٹار ہوٹل سے بہترین ٹکے بوٹی بنوا کر کھا سکتے تھے، اس سے بہتر اور صاف ستھرے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا. آپ میرا دل خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات، بڑے اور شاندار ہوٹلوں والے بھی گوشت سڑکوں سے ہی لے کر آتے ہیں. اپنا آپ کاٹ کر ہمیں بوٹیاں سیک کر نہیں دیتے. ان کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ ہوٹل کے بڑے بڑے کچنز میں چھپ کر کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ سڑک پر سب کے سامنے کام کرتے ہیں. دیکھیں، اس آدمی نے ہاتھوں پر گلوز پہنے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سیخ پر بوٹی لگا رہا ہے. بالکل صاف ستھرے طریقے سے، کوئی گندگی ہے. اور وہاں ہمیں کیا پتہ اس بند کمرے میں کیا کیا ہوتا ہے. مرغے کا گوشت کہلوا کر وہ آپ کو الو کی بوٹیاں کھلوا دیں. آپ تو بس یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتے رہیں گے کہ بڑے ہوٹل میں یہ ڈش الگ سے آ گئی ہے. آپ کو اندازہ بھی ہے وہ ابھی بہت کچھ کہنے والی تھی کہ دامیار نے ہاتھ جوڑ دیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم. مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. میں غلط تھا. فضول سوچتا رہتا ہوں. نہ الٹی سیدھی. تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. ان سے صاف لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہیں. خدا کے لیے میرا یقین ہوٹل والوں سے مت اٹھواؤ. اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ بولا. تو وہ اچھے بچے کی طرح بات مان کر ہاں میں سر ہلاتی اپنی پلیٹ کا انتظار کرنے لگی. جب دامیار کا دھیان سامنے کی طرف گیا تھا، تقریباً 10-12 سال کی وہ لڑکی ہوئی ہوگی، یا شاید اس سے تھوڑی زیادہ، لیکن وہ بے حد کمزور تھی. اس کی ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، جبکہ چہرے پر سوائے آنکھوں کے اور کچھ بھی واضح نہیں تھا. بالکل چھوٹے چھوٹے سوکھے ہونٹ، چھوٹی سی ناک. رنگت صاف تھی، لیکن آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. اور آنکھوں کے نیچے سرخ لائن اس کی کمزوری کی وضاحت دے رہی تھی. چہرے پر نکلی ہوئی ہڈی، وہ بہت زیادہ کمزور تھی. جسم لاغر تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی شناخت تھی. وہ ہاتھ میں کوئی ڈبہ پکڑے ہوئے تھی. شاید کوئی دودھ کا ڈبہ تھا، یا شاید کسی اور چیز کا. وہ اس کی گاڑی کے قریب سے گزری تو بھی دامیار کا دھیان اسی پر تھا. دامیار نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا. ایزا نے ایک نظر اسے دیکھا، لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی ٹکا بوٹی کی پلیٹ آ چکی تھی. انکل، پانی بھی دے دیجیے پلیز. ایزا نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دامیار گاڑی کا دروازہ بند کرتا پیچھے کی طرف چلا گیا تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے چل رہا تھا،
جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، بار بار سر سے سرکتے دوپٹے کو سنبھال کر واپس سر پر رکھتی، آہستہ آہستہ چلتی اس سنسان سڑک کی طرف آ گئی تھی جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے گلی میں موجود کتا بھونکنے لگا تھا، جبکہ شاید اندھیرے میں اس لڑکی کو ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا اور زمین پر سے پتھر اٹھا کر آگے کی طرف پھینکا تھا، جس سے وہ کتا اس کا راستہ چھوڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی دامیار کے قدم نہ رکے تھے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ کیوں چل رہا تھا اس کے پیچھے، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اپنے قدم روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اب ایک گھر کے باہر کھڑی تھی اور زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اماں، دروازہ کھولو، کتا آ جائے گا۔ اس نے تیسری چوتھی دفعہ دروازہ بجاتے ہوئے ساتھ آواز بھی دی تھی، جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور ایک عورت باہر نکلی تھی۔ امارا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں کیا کہہ کر بھیجا تھا کہ سارا دن ان کے جھولے پر مت چڑھی رہنا، دودھ لے کر واپس گھر آ جانا۔ تم اب آ رہی ہو اندھیرا ڈھلنے کے بعد۔ اس نے خوبصورت سی عورت کو اس بچی کو ڈانٹتے ہوئے سنا تھا۔ میری سہیلیوں نے روک لیا تھا نا، اب آ گئی ہوں نا۔ وہ دودھ کا ڈبہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جبکہ وہ عورت اسے اندر لے جاتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس گھر کے سامنے آ رکا تھا، جب اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے ہوش میں آتے ہوئے اپنے پیچھے موجود ایزا کو دیکھنے لگا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ اتنے اندھیرے میں؟ چلیں وہاں چل کر پیسے دیجیے ان انکل کو۔ یہاں کیوں چلے آئے ہیں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے ایک دفعہ پھر سے پیچھے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک طرف اندھیرا تھا تو دوسری طرف روشنیوں سے سجا بازار۔ یہاں کیوں آئے تھے آپ؟ وہ اس کے ساتھ واپس اوپر کو جاتی پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس وہ چھوٹی سی بچی جو ہماری گاڑی کے قریب سے گزر کر گئی تھی، اسے دیکھا تھا تم نے؟ میں اسے دیکھنے آیا تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اس بچی کو کیوں دیکھنے آئے تھے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ جیسے میں اس بچی کو جانتا ہوں، لیکن میں اس طرف سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تو شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن اس کا چہرہ شاید میری کسی جاننے والی سے ملتا ہے۔ وہ بولا تو ایزا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ وہ صاف دیکھ رہا تھا۔ یار، تم غلط مطلب مت نکال لینا، میں اچھے وے میں کسی جاننے والی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسی لیے واپس بازار کی طرف آیا تو اسے بھی اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ مسکرا دی تھی، جبکہ وہاں پر واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے ان انکل کو پیمنٹ کی تھی اور پھر ایزا کے ساتھ واپس ہوٹل کے لیے نکلا تھا جہاں وہ 3 دن تک رہنے والے تھے۔ وہ کمرے میں آیا
تو زہرش کمرے میں ہی تھی۔ ارے آپ آ گئے اتنی جلدی سرے شام؟ دیکھ کر جہاں اسے خوشی ہوئی تھی وہیں وہ حیرت کا اظہار بھی کر گئی تھی، جس پر بارک کا منہ بن گیا تھا۔ بہت جلدی آ گیا کیا؟ تمہیں تو بڑا دکھ ہو رہا ہوگا۔ میرے جلدی واپس آ جانے پر واپس چلا جاتا ہوں، وہ سختی سے گویا ہوا، جبکہ زہرش تو اسے گھور کر رہ گئی تھی، جس کا دماغ آج کل الٹا ہی چل رہا تھا۔ اس کی ہر بات کا وہ برا ہی منا رہا تھا۔ کسی طرح سے وہ اس کی کسی بات کو صحیح لے لے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا آج کی تاریخ میں۔ بلکہ آج کی تاریخ میں کیا، جب سے نمرا والا واقعہ پیش آیا تھا تب سے ہی اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ جب اپنا دل کرتا تھا اس کے پاس آ جاتا تھا، اور ویسے ہر وقت منہ پر غصہ سجا کے رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے غلطی کر دی تھی، اس کا ناراض ہونا بنتا تھا، لیکن اس نے تو ناراضگی کو سر پر سوار کر لیا تھا۔ کسی طرح سے وہ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر وقت غصہ غصہ اور صرف غصہ، اور اس کا یہ غصہ کبھی کبھی زہرش پی جاتی تھی، کبھی کبھی اس سے بھی غصہ آ جاتا تھا، لیکن وہ آگے سے کہتی کچھ نہیں تھی، کیونکہ فی الحال غلطی پر وہ خود تھی، اور غلطی پر ہونے کی وجہ سے وہ بارک کو کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اور اوپر سے یہاں سے جاتے ہی وہاں نمرا کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ وہ بارک سے محبت کرتی ہے اور بارک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وہی لڑکی وہاں جاتے ہی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ کتنے ڈرامے کیے تھے اس نے اس کے سامنے کہ وہ محبت کرتی ہے بارک سے، بارک اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، بارک نہ ملا تو وہ مر جائے گی، لیکن کبھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ اور تو اور وہ بارک کے خلاف بھی کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اسے یہ کہہ کر کہ بارک کا افیئر چل رہا تھا اس کی شادی سے پہلے، لیکن ایزا ان کی لو سٹوری کی ویلن بن گئی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ایزا نے خود ہی اسے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بارک کی شادی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو جانی تھی اگر وہ اپنے بھائی کو نہ بچاتی تو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، سامنے دیکھ رہی تھی جب بارک نہا کر باہر نکلا۔ میرے آنے کی خوشی میں بے ہوش ہو گئی ہو کیا؟ تب بھی یہیں بیٹھی تھی، اب واپس آیا ہوں تب بھی یہیں بیٹھی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے دیکھ کر بولی تو وہ اگلے ہی لمحے پریشان ہوتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زہرش، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ اوہ، میں سمجھا، پریگننسی میں لیڈیز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، تمہاری بھی خراب ہو گئی ہوگی۔ ایسا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو لے آتا ہوں، وہ آ کر تمہیں چیک کر دے گی، اور ایسا کرتا ہوں امی کو بھیج دیتا ہوں تمہارے پاس، وہ یہاں بیٹھیں گی تمہارے پاس تو تم اچھا فیل کرو گی۔
وہ پریشانی سے کہتا، شرٹ پہنتے ہوئے جلدی جلدی کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پھرتیاں دیکھتے ہوئے بھاگ کر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ نہیں، وہ والی بیماری نہیں ہے، وہ دراصل میرے اندر نا وٹامن ہسبینڈ کی کمی، پیار کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے بیمار ہوں۔ میں آپ کو میری شکل سے پتہ نہیں چل رہا میں کتنی بیمار ہوں؟ دیکھیں میرا چہرہ کتنا سفید پڑ گیا ہے۔ زبردستی اپنا چہرہ اس کے پاس کرتے ہوئے وہ بولی تو بارق نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ آپ کو مجھے گھورنا نہیں چاہیے، بلکہ میری وٹامن ہسبینڈ کے پیار کی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ الٹی سیدھی چیزیں سوچتی رہتی ہیں، رومانس کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں سوچتا کیا تمہیں؟ وہ غصے سے اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ کمرے سے نکلتے ہی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی کے ساتھ نیچے آ گیا، جبکہ وہ تو پیچھے سے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اب یہ طعنہ بھی سننے کو ملنا تھا کہ اس کو رومانس سوچتا ہے، اور یہاں اس کا شوہر جو آج کل اسے گھاس نہیں ڈال رہا تھا، پچھلے 10 مہینوں سے کنگ آف رومانس بنا گھوم رہا تھا۔ اچانک سے کنگ آف رومانس کا سارا رومانس نکل گیا تھا اور وہ طعنے کھا رہی تھی۔ اب آئیں نا میرے پاس، میں بھی ایسے ہی نخرے دکھاؤں گی، پھر احساس ہوگا میرا، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ زبر، میں آپ کی لائف میں آئی پہلی اتنی پیاری لڑکی ہوں نا؟ یا آپ کا مجھ سے پہلے بھی کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا؟ وہ کھانے کی میز پر کھانا کھا رہے تھے جب اچانک شنایا نے سوال کیا۔ بارق تو بس ایک نظر اسے دیکھتا چہرہ جھکا گیا تھا، جبکہ زہرش نے اسے ٹوکنے کے لیے نیچے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ گھر کے سارے بڑے کھانا کھا چکے تھے اور اس وقت ٹیبل پر صرف وہ چاروں موجود تھے۔ کیا ہوا زہرش بھابھی، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ٹیبل کے نیچے جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تم فضول باتیں چھوڑو، کھانا کھاؤ، وہ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہنے لگی۔ فضول باتیں نہیں کر رہی میں زہرش بھابھی، ویری امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کا کوئی افیئر تھا یا نہیں۔ ہاں ہاں زبر، بتاؤ نا شنایا کو، تمہارا کوئی افیئر تھا یا نہیں؟ اس سے پریٹی لڑکی کیا تمہاری زندگی میں کبھی آئی ہے؟ شعر جو ابھی ابھی واپس آیا تھا کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ نہیں، میرا کوئی افیئر نہیں تھا، تم میری زندگی میں آئی پہلی اور آخری پیاری لڑکی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر شنایا کو جہاں سکون ملا تھا وہیں زبر بیچارہ سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ بھابھی، عروش نے کھانا کھایا؟ شہیر نے ماحول کو الگ رنگ دینے کے لیے زہرش کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے اسے کھانا دے دیا تھا، اس نے کھا لیا تھا، لگتا ہے طبیعت خراب ہے اس کی، کچھ دن سے چپ چاپ سی ہے، ایسا کیجیے گا کہ اسے ہسپتال لے جائیے گا، ڈاکٹر اس کا ٹھیک سے چیک اپ کرے گی تو طبیعت ذرا سنبھل جائے گی اس کی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ سب گھر والے اس کی خاموشی محسوس کر چکے تھے، جبکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جسے دے کر وہ ان سب کو مطمئن کر پاتا۔ وہ سب اس کی فکر کرتے تھے اور وہ اپنی تائی کی فضول باتوں کی وجہ سے اپنے خاص رشتوں کو خراب کر رہی تھی، لیکن وہ
اسے کوئی بھی غلطی کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عروج کی عقل جلد سے جلد ٹھکانے لگا دے گا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی سیکنڈ ایپیسوڈ آج کی۔ تو اگر یہ تو ایپیسوڈ ہے رومانٹک نہیں تھی، کیونکہ یہ میں نے اسٹوری کے حساب سے ہی سیٹ کی تھی، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سنڈے آپ کو ایک اور سرپرائز ملے تو چینل کا لنک میں نے نیچے اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے جا کر اس چینل کو اوپن کریں اور لازمی سبسکرائب کر دیں۔ بنت ہوا موٹیویشنل چینل ہے جو کہ ایک اسلامک چینل ہے، اور رمضان میں وہ چینل آپ کو کافی ہیلپ کرے گا، اور اس چینل کے 1000 سبسکرائبرز اگر کمپلیٹ ہوئے تو سنڈے کو بھی ایپیسوڈ آ جائے گی آپ لوگوں کے لیے، اسپیشل رومانٹک سرپرائز ایپیسوڈ۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔